السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج وہ دور آ چکا ہے کہ لوگ مذہب کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگوں سے دغا کر رہے ہیں، بلکہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جو اللہ سے دغا کر رہے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ نعرہ لگانے والے نے لگا لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ سارے گرویدہ ہو گئے اس کے اوپر، واہ جی واہ کیا نعرہ لگایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اپنی حکومت میں کیا کر رہا ہے؟ شراب خانے کھول رہا ہے۔ ادھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ادھر وہاں کہہ رہا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ سے آپ کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں۔ کلمہ جب پڑھتا ہے خاتم النبیین کا، وہ عہدے پر حلف لیتے ہوئے خاتم النبیین نہیں پڑھ پاتا، اس کو بدل کے پڑھ رہا ہے، اور لوگ بڑے خوش ہیں، دھوکے میں آ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ریبلر قسم کے ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ان سے سورہ فاتحہ سنو تو وہ بھی نہ سنا سکیں، آیت الکرسی سنو وہ بھی نہ سنا سکیں، درود ابراہیمی سنو تو وہ بھی نہ سنا سکیں۔ چلیں، یہ تو وہ ہیں جن کا دنیا سے تعلق ہے، دین سے تعلق ہی نہیں۔ یہ تو دھوکہ دے ہی رہے ہیں۔ جن کا دین سے تعلق ہے، پگڑ شگڑ باندھ کر کے اپنے آپ کو مذہبی کہلاتے ہوئے، دیکھیں آپ ذرا پہلے خود سن لیں کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے بگڑا وقت سنوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز۔ آپ نے سنا؟ خواجہ سے اپنی مرادیں پوری کروا رہے ہیں، جبکہ جب خواجہ کا انتقال ہو گیا تھا، خواجہ تو خود محتاج ہو گیا تھا دوسرے لوگوں کا، کہ استنجا اس کو دوسرے لوگوں نے کرایا، غسل دوسرے لوگوں نے دیا، کفن دوسرے لوگوں نے پہنایا، ایک چارپائی سے اٹھا کے دوسری چارپائی پہ لوگوں نے پکڑ کے اٹھا کر کے وہاں لٹایا، اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر کے قبرستان لے کر کے گئے، قبرستان کے اندر لوگوں نے لٹایا۔ یہ تو اتنا مجبور، اتنا لاچار، کہتے ہیں جی خواجہ تم ہی دے دو، تم ہی سے سب کچھ مجھے ملنا ہے، تم سے ہی مانگوں گا، اور مانگ رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پڑھتے ہیں، لیکن ان کا عمل بتاتا ہے کہ راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ یہ ان کا عمل ہے، اور یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ بعض لوگ عمل کے طور پر شرک کر رہے ہیں، اور بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں شرکیہ، سب برابر ہے۔ یہ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جس نے شرک کیا، جو کام اللہ کے ہیں، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، دکھیا پریشان حال کو اس پریشانی سے نکالنے والا، لوگوں کی مغفرت کرنے والا، روزی رزق میں خیر و برکت عطا کرنے والا، صرف ایک اکیلا اللہ شہنشاہ دو جہاں ہے۔ وہی ہے شہنشاہ دو جہاں۔ شہنشاہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی شیعہ ہو کر کے اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوانے لگ جائے، بریلوی سنی ہو کر کے کہلانے لگ جائے، یہ سب بالکل غلط ہے اور شرکیہ کلمات ہیں۔ اللہ کے علاوہ شہنشاہ کوئی نہیں۔ شہنشاہ کا معنی ہے مالک الملک، ملک الاملاک، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، حاکم اعلیٰ، وہ رب العالمین ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جو شرک کرے گا، اسی حالت میں مر گیا، اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اور پھر یہاں تک فرما دیا وَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، ان کو تو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے زنجیروں میں جکڑ کے، اور اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم رسید کر دیں گے۔ اب وہاں کوئی بچاؤ نہیں ہوگا ان کا۔
ایک اکیلے اللہ کو پکاریں. اللہ ہی ہر ایک کی حاجت روائی و مشکل کشائی کرنے والا ہے. آدم سے غلطی ہو گئی، جنت سے نکال دیے گئے، زمین پر آ کر کے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اپنے رب سے مانگا. اور یہ تبلیغی جماعت والے فضائل اعمال کے اندر جو لکھتے ہیں کہ جی انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے رب سے مانگا تو رب نے معاف کر دیا، یہ جھوٹ ہے، من گھڑت روایت ہے. تبلیغی جماعت کی کتاب میں تبلیغی نصاب کے اندر عربی کے اندر لکھا ہوا ہے موضوع، یعنی یہ من گھڑت روایت ہے، لیکن اردو میں ترجمہ موضوع کا نہیں کر رہے اور بیان کرتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا وسیلہ لیا تو آپ کا ہو گیا، لہذا وسیلہ لے سکتے ہیں. یہ سب شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والنفاق وسوء الاخلاق. یہ ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. نفاق سے بھی برات کے لیے، شرک سے بھی برات کے لیے کہ اللہ ہم کو شرک سے یا اللہ بچائیے اور محفوظ رکھیے.